السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی ایجوکیشنسٹ۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہوگا وہ ہوگا پنکچویشن یا اوقاف یا وقوف کا جو علم ہے وہ تحریری ابلاغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے طالب علم تھیسس رائٹنگ کر رہے ہیں، ایسے رائٹنگ کر رہے ہیں یا سٹوری رائٹنگ کر رہے ہیں یا کسی بھی موضوع کو پہ کوئی لفظ یا جملہ لکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ وہ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ جاتے ہیں، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کا وہ معنی اور مفہوم جو اس تک پہنچتا ہے وہ بڑے غلط انداز میں پہنچتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں گا، میں دو فقرے بولوں گا، آپ دیکھیے گا کہ پنکچویشن کو کس طرح سے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ I detest liars like you. I believe that honesty is the best policy. اب یہاں پہ کوما جو ہے وہ ڈالا گیا I detest liars like you, I believe that honesty is the best policy. اب اس کا معنی کیا بنا اردو میں، یا جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کا معنی بنا میں تم جیسے جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، میرے خیال میں دیانتداری بہترین حکمت عملی۔ اب کوما یہاں غلط لگا ہوا ہے۔ کہنے والا کیا کہنا چاہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے والے پسند نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری بہترین حکمت عملی۔ اب اگر کوما کو صحیح جگہ لگا دیا جائے، میں مثال آپ کے سامنے دوبارہ پیش کروں گا۔ I detest liars, like you do. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کلیئر ہو گیا نا، کوما آگے اور پیچھے لگانے سے جملے کا پورا مفہوم ہی بدل گیا۔ I detest liars, like you, I believe that honesty is the best policy. مجھے جھوٹے پسند نہیں، جیسا کہ تمہیں، میرے خیال میں دیانتداری بہترین حکمت ہے۔ اب اگر آپ نے پنکچویشن کا علم سیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی 14 علامات کو سیکھنا پڑے گا۔ 15ویں کا ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ علامت نہیں ہے، ویسے 15 ہیں۔ 14 علامات ظاہری ہیں، ایک ان میں ہے کیپٹل ورڈز، کہ جو بڑے حروف تہجی ہیں وہ کن الفاظ کے ساتھ لگانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وقوفی علامات کون کون سی ہوتی ہیں اور انہیں کس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پنکچویشن میں سب سے پہلے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ وقفہ کامل یا اسے ہم پیریڈ یا فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوما یا جسے ہم وقفہ صغرا کہتے ہیں، سیمی کولن جسے ہم نیم وقفہ کہتے ہیں، کولن جسے اردو میں ہم وقفہ توضیحی کہتے ہیں، کوسچن مارک جسے ہم اردو میں استفہامیہ علامت کہا کرتے ہیں، ایکسکلیمیشن مارک فجائیہ یا ندائیہ علامت اسے کہا جاتا ہے، اپاسٹرافی یا علامت تملیکی، ہائفن خط ربط یا خط الہا، اس کے ساتھ ڈبل کامز یا دوہرے واویں، اسٹیرک جو آپ آج کل موبائل فونز میں بھی بڑا استعمال کرتے ہیں یا جسے ہم ستاری کہتے ہیں، اس کے علاوہ الپسز یا جاریہ کہا جاتا ہے، بڑی بریکٹ آپ جانتے ہوں گے میتھ سے، بڑی بریکٹ یہ اسے ہم اسکیئر بریکٹ کہتے ہیں، اور سلیش یا سٹروک بھی اسے کہتے ہیں، یا سلیش یا لکیر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈیش چھوٹی لکیر کو ہم کہا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اب تمام پنکچویشن مارکس اپنی وضاحت کے ساتھ میں نے رکھ دی ہیں۔ اب ان کے استعمالات کے لیے ہمیں ان کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے، اور عام طور پر استعمال کرتے ہوئے اگر ہمیں ان کا استعمال صحیح پتہ نہ ہو تو جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ہم اس پہ غلطی کر جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ویسے 15 علامات ہیں لیکن ہم 14 کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، 15ویں کو نہیں کرتے۔ وہ علامت نہیں، 15ویں علامت نہیں ہے، علامت ٹھیک ہے، تو پھر اس کو 15 کو کاؤنٹنگ میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ میں نے اس لیے 14 اور 15 کہا، کاؤنٹنگ میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ تحریر کریں گے، ابلاغی تحریر ہے، تو اس میں 15ویں کا استعمال تو کریں گے آپ، پراپر ناؤن کے ساتھ اس کا استعمال ضروری ہے، اور کیپٹل لیٹرز کا دوسرا استعمال جو ہے وہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں
جب ہم کسی چیز کی ایبریویشن یا اس کی تخفیف کریں. جیسے پی ایچ ڈی ہم لکھتے ہیں, ڈاکٹریٹ ان فلاسفی, جی تو اس کا پی بڑا, ایچ کیونکہ H. فلاسفی کے ساتھ آتا ہے فل جی. اسٹاپ, اور اس کا ڈی بڑا ڈی اور پھر بڑا فل ہے. اسٹاپ. جی